بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 20ویں قسط کی جانب۔ اگر شائستہ یہ بات کہہ رہی تھی تو ضرور اس میں کچھ سچ ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ پلیز برا مت منائیے، آصف شاہ نے بڑے مؤدب انداز میں کہا۔ آصف صاحب، سردار داؤد کا آنا جانا ہمارے ہاں لگا رہتا تھا۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ وہ ایک کے بجائے 2-3 مختلف پاسپورٹس استعمال کیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اس کی پاکستان آمد اس طرح ہوتی تھی کہ سوائے زرباغ کے اور کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ زرباغ نے مجھے ہمیشہ چارے کی طرح کنڈی میں پھنسا کر مچھلی کا شکار کیا ہے۔ حیرت ہے، میں اس کی ہدایت پر سردار داؤد کو اپنے جال میں پھنسا رہی تھی، لیکن اس نے دبئی روانگی سے 2 روز پہلے سے باقاعدہ اس کے نام سے دھمکیاں دیں اور اسے مار دینے کی قسم بھی کھائی تھی۔ اس نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا، اس روز زرباغ نے ضرورت سے زیادہ ہی شراب پی ہوئی تھی، شاید اسی لیے اس کے منہ سے یہ کچھ نکل گیا تھا۔ اس واقعے کے 3-4 روز بعد سردار داؤد کے غائب ہونے کی پہلی خبر آئی تھی۔ راشد اور آصف شاہ دونوں اچھی طرح ساری بات سمجھ گئے تھے، لیکن اپنی تربیت کے مطابق آصف شاہ نے اس سے بڑے نامحسوس انداز میں گھما پھرا کر اس کے اس شک کی وجوہات جاننے کی کوشش کی تھی، اور اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شائستہ کا شک بے بنیاد نہیں، یہ بڑا بریک تھرو تھا۔ حال ہی میں بطور ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس IB جوائن کرنے والے اس کے کورس میٹ راشد نے انقلابی کارنامہ کر دکھایا تھا۔ وہ باقاعدہ انٹیلیجنس کورس کرنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے میدان عمل میں اترنے کا قائل تھا۔ دونوں نے اکٹھے ہی انجینئرنگ کی تھی اور اکٹھے ہی CSS کیا تھا۔ جب راشد کو زرباغ کا کیس سونپا گیا تو اس نے آصف شاہ سے کہا تھا کہ وہ صرف فیلڈ ایجنٹس پر انحصار کا قائل نہیں، بہترین نتائج کا حصول تب ہی ممکن ہے جب وہ خود میدان عمل میں اترے، جس کے بعد اس نے شائستہ کے ذریعے زرباغ تک رسائی کی ٹھان لی، اور آج ایک بڑا بریک تھرو کر دکھایا تھا۔ آصف شاہ نے تحسین آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر اسے داد دی تھی۔ آپ مطمئن رہیں، بھائی جان آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے، آپ ان کی بات پر عمل کریں، کوئی آپ کا بال بھی میرے ہوتے بیکا نہیں کر سکتا۔ راشد نے شائستہ کو اطمینان دلایا، اور اگلے 2 گھنٹے میں شائستہ نے زرباغ سے متعلق ایسے انکشافات ان کے سامنے کیے کہ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ راشد اپنی کامیابی پر واقعی پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آصف شاہ کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ شائستہ کو اس بات کا معمولی سا شک تک نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی ساری گفتگو ریکارڈ ہو کر محفوظ ہو چکی ہے۔ آصف نے بظاہر اس کی اجازت سے کچھ نوٹس لے لیے تھے اور اسے کچھ خصوصی ہدایات بھی دے دی تھیں۔ اس نے زرباغ کی طرف سے ممکنہ خطرے کے تدارک کی تدابیر بھی کر لی تھیں، اور اس کے موبائل میں ایک اہم نمبر کسی لڑکی کے نام سے فیڈ کروانے کے بعد اس سے کہا تھا کہ وہ دن یا رات کسی بھی حصے میں اگر کوئی خطرہ محسوس کرے تو فوراً اس نمبر پر صرف بیل کر دے۔ شائستہ کے بضد ہونے پر انہوں نے شائستہ کا وہ بیان بھی اس سے لکھوایا تھا جس میں اس نے زرباغ کی طرف سے اپنی جان کو خطرہ ظاہر کیا تھا۔ آصف نے اسے یقین دہانی کروائی کہ اگر اللہ نہ کرے مستقبل میں کبھی ایسا ہوا تو یہ بیان پولیس تک پہنچ جائے گا۔ فی الوقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ شائستہ کا کوئی بھی مسئلہ پولیس کے علم میں آئے۔ آپ اپنے NGO آفس ریگولر جانا شروع کر دیں، وہاں راشد سے ملاقات تو ہوتی ہی ہے، اس کے ذریعے کوئی بھی معمولی سی بات نظر انداز کیے بغیر آپ مجھ تک پہنچا سکتی ہیں، اور جب بھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہو میں حاضر ہوں۔ اس نے یہ فکرہ جان بوجھ کر راشد کی طرف منہ کر کے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ راشد کے چہرے پر ہونے والا ری ایکشن شائستہ نہ دیکھ سکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو رہی تھی۔ راشد اس کو گھر تک چھوڑنے کی ضد کر رہا تھا، لیکن آصف کے کہنے پر رک گیا۔ لشکر کا کمانڈر غازی عابد چھرا جس حلیے میں سفر کر رہا تھا اس میں وہ خود کو بھی آئینے میں نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس نے ماڈرن قسم کے لڑکوں والی جینز اور جیکٹ پہن رکھی تھی، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی اور نظر کی اینک لگانے سے کوئی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بظاہر کسی یونیورسٹی کا طالب علم نظر آنے والا یہ نوجوان اصل میں بہت بڑا دہشت گرد ہے۔ اس نے مولانا مفتی سے ملاقات کی ٹھانی تھی، جس کی وجہ مولانا صاحب کی طرف سے فنڈز میں کچھ گھپلا بازی تھی۔ مولانا کے قریبی ذرائع نے بتایا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں اور لشکر کو ملنے والے فنڈز کا حساب بھی کسی کو نہیں دے رہے۔ بھیڑیے کی طرح خونخوار اور لومڑی کی طرح چلاک عابد چھرا کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔
مولانا مفتی کی ساری دکانداری لشکر کے حوالے سے چل رہی تھی۔ اگر انہیں لشکر کا کور میسر نہ ہوتا تو شاید کسی گاؤں کی مسجد میں مؤذن کی جاب بھی مشکل سے حاصل ہوتی۔ اس کا تو خون کھول رہا تھا۔ غازی عابد چرا کے سر پر حکومت نے 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ تمام ایجنسیاں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی تھیں، لیکن اب تک اس کے زندہ رہنے کا راز اس کا اہتمام رازداری تھا۔ عابد چرے کی آمد و رفت سے متعلق اس کا قریبی ساتھی بھی لا علم رہتا، اسے جس سے ملنا ہوتا اس سے خود ملتا تھا۔ اس نے درجنوں موبائل ٹیلی فون سمز اس مقصد کے لیے حاصل کر رکھی تھیں، اسی لیے اس کا کوئی مخصوص نمبر بھی نہیں تھا۔ وہ کبھی اپنے کسی ساتھی کے ساتھ قیام نہیں کرتا تھا، خصوصاً پاکستان میں وہ ان سے بالکل الگ تھلگ، لیکن ان کی طرف سے مکمل ہوشیار رہتا تھا۔ لشکر کے اندر اس نے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک تیار کر رکھا تھا، جس کے ذریعے اپنے اہم بندوں کی پل پل کی خبر اسے مل رہی تھی۔ مولانا مفتی صاحب کے ساتھ اس نے جو بندہ چپکایا ہوا تھا، اس سے متعلق مولانا صاحب کبھی گمان ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ڈبل کراس بھی کر سکتا ہے۔ مولانا مفتی صاحب اس علاقے میں تبلیغی دورے پر نکلے ہوئے تھے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ملک بھر میں ان کے طوفانی دوروں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ اس ملک میں کوئی صاحب نصاب ایسا نہ رہ جائے جو اپنی زکوٰۃ مولانا مفتی صاحب کے علاوہ کسی اور ضرورت مند کو دے دے۔ وہ اپنے معتقد دین کو رمضان سے 1.5-2 ماہ پہلے ہی ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار کرنے لگتے تھے کہ وہ اپنی اور اپنے تمام جاننے والوں کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے مولانا مفتی صاحب کو دیں، تاکہ وہ غربا، یتیم، مسکین اور خصوصاً بیواؤں تک پہنچا سکیں۔ ان کی مسجد کا مینار اور مدرسے کے کچھ کمرے گزشتہ 10 سال سے زیر تعمیر تھے، اور اگلے 15-20 سال تک بھی یہ تعمیرات مکمل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھیں، جبکہ ان دنوں کے حالات میں انہیں جتنا چندہ گزشتہ 10-12 سال میں مل چکا تھا، اس سے وہ ایسی 10-12 مساجد اور مدرسے بنا سکتے تھے۔ مولانا مفتی صاحب نے 1.5 سال قبل اس گاؤں میں اپنے ایک عقیدت مند کی بیوہ بہن سے شادی کی تھی، جو آپ کی شرعی طور پر تیسری شادی تھی، لیکن دوسری بیگم کے رحلت فرما جانے کے بعد وہ خود کو خاصا تنہا محسوس کر رہے تھے، اور ان کی کمی پوری کرنے کے لیے پر تول ہی رہے تھے کہ قلندر خان نے انہیں امریکہ دکھا دیا، جس کے بعد سے مولانا کی شدید خواہش تھی کہ وہ یہ کمی کسی غیر مسلم دوشیزہ کو ہلکا بگوش اسلام کر کے ہی پوری کریں، اور آج کل ان کے ذہن پر یہی دھن سوار رہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ کسی نہ کسی روز وہ ایجنسیوں کے لگائے ہوئے ٹریپ میں چوہے کی طرح پھنس جائیں گے، اس لیے انہوں نے مملکت خداداد کو چھوڑ کر دیار فرنگ کا انتخاب اپنی اگلی زندگی گزارنے کے لیے کیا تھا۔ مولانا مفتی صاحب یوں تو شروع ہی سے خود کو فٹ رکھنے کے عادی تھے، لیکن جب سے انہوں نے امریکہ کو اپنی آئندہ قیام گاہ بنانے کا عزم کیا تھا، وہ صحت کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنے لگے تھے۔ شام کو کھانے کے بعد عموماً وہ سیر کرنے کے عادی تھے۔ آج بھی مولانا مفتی صاحب معمول کے مطابق اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر سیر فرما رہے تھے، جبکہ ان کے 2 تابعدار شاگرد ڈیرے پر موجود تھے۔ مولانا صاحب ایک گھنے درخت کے قریب پہنچے ہی تھے جب اچانک ایک نوجوان ان کے سامنے آ گیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، شناسہ آواز نے انہیں چونکا دیا۔ اندھیرا ابھی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ڈھنگ سے دیکھ ہی نہ پاتے، یوں بھی بادام مولانا کی خوراک کا خصوصی حصہ تھے جو ان کے دماغ کو جگائے رکھتے۔ تم؟ وعلیکم السلام، حیرت سے انہوں نے عابد چرے کو پہچانتے ہوئے کہا۔ جی، میں آپ کا دیرینہ خادم۔ عابد چرا مسکرایا۔ آؤ آؤ، ادھر ڈیرے پر چلتے ہیں، انہوں نے قدر خوفزدہ انداز میں کہا، کیونکہ عابد چرے کی آمد کوئی نیک شگون نہیں تھا۔ نہیں مولانا صاحب، چلتے جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ سیر کر لوں گا، کہاں ایسے موقع پھر ملتے ہیں۔ عابد چرے نے کہا تو مولانا مفتی کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ رکے نہیں مفتی صاحب، خامخواہ کوئی متوجہ ہوگا۔ اگلی بات اس کے منہ سے نکلنے کے ساتھ ہی مولانا مفتی صاحب نے یوں چلنا شروع کیا جیسے بجلی کا بٹن دبانے پر کوئی مشین چلنے لگے۔ اچانک، میرا مطلب ہے اس طرح فون ہی نہیں کیا آنے سے پہلے، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے چلتے چلتے پوچھا۔ مولانا صاحب، آپ تو جانتے ہیں میں ہر وقت تلوار کی دھار پر چل رہا ہوں، جانے کب پاؤں پھسلے اور کٹ کر نیچے گر جاؤں، محتاط تو رہنا پڑتا ہے۔ عابد چرا بولا۔ میرے خیال سے تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مولانا مفتی نے بالآخر حوصلہ کر ہی لیا۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ اور جا سکتا ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
میں آپ سے بھی یہی درخواست کرنے آیا ہوں کہ لشکر نے آپ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور ہم جب چاہیں آپ کو آسانی سے زمین پر پٹک سکتے ہیں۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے لہجے کی صفاقی نے مولانا کو لرزا کر رکھ دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی گھبرا گئے تھے۔ میں سمجھاتا ہوں مولانا، جہاں سے آپ کو رقم ملتی ہے وہاں سے ہم براہ راست بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے جو آپ کو عزت دی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ہمیں بھاڑے کے ٹٹو سمجھ لیں۔ اس کے لہجے میں غصہ نمایاں ہو رہا تھا اور مولانا مفتی صاحب کے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی تھی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، انہوں نے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے بمشکل کہا۔ سیدھی بات ہے مولانا صاحب، ہمارے نام پر ملنے والا چندہ ہم تک پہنچائیں، ہم آپ کی خدمات کی قیمت کا تعین خود کریں گے۔ امید ہے دوبارہ سمجھانا نہیں پڑے گا، اور ہاں، فوری طور پر مجھے 2 کروڑ روپیہ چاہیے۔ اس نے اچانک ہی چلتے چلتے رک کر کہا تو مولانا مفتی صاحب کو یوں لگا جیسے ان کی دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ لیکن اتنی بڑی رقم میں؟ قلندر خان کو ابھی فون کرے نا، اگر وہ انکار کرے تو اس کی چھٹی کروا دیں۔ جہاں دھماکہ کرنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا وہاں صرف خود کش دھماکہ ہو سکتا ہے، اور خود کش بمبار ہمیں دوسرے ساتھیوں سے لینا پڑتا ہے 50 لاکھ ادا کرنے کے بعد۔ وہ اس طرح مولانا مفتی صاحب کو ہدایات دے رہا تھا جیسے لشکر کے کمانڈر کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کو دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سے کل بات کر لوں گا، مولانا نے فی الوقت جان چھڑانے کے لیے کہا۔ کل کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ سوال ہوا۔ میرے پاس وہ یہاں فون نہیں جس سے میں بات کرتا ہوں، مولانا مفتی نے عذر پیش کیا۔ میرے پاس ہے، یہ لیں، میں نمبر ابھی ملا دیتا ہوں۔ اس نے پھرتی سے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھا سیٹلائٹ فون نکالا جس کی بیٹری چارج تھی۔ ایک نمبر ملایا اور فون مولانا مفتی صاحب کو تھما دیا۔ قلندر خان کا نمبر ہے؟ اچھا۔ مولانا مفتی صاحب نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون پکڑا اور کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم، انہوں نے دوسری طرف رابطہ قائم ہونے پر کہا۔ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے فون کر رہا ہوں، یہ فون بھی میرا نہیں، اس وقت کمانڈر غازی عابد صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اس کی بات ابھی نامکمل ہی تھی جب عابد شرے نے فوراً فون اس سے قریباً جھپٹ لیا۔ وہ خود لائن پر موجود تھا۔ ہاں جی قلندر خان صاحب، آپ نے مجھے تو پہچان ہی لیا ہوگا، آپ کے بھائی مولانا سکندر خان صاحب تو خاکسار کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے طے شدہ پلاننگ کے مطابق قلندر خان کے پاؤں تلے زمین سرکا دی۔ یہ سیدھی سیدھی دھمکی تھی کہ وہ قلندر خان کے خاندان سے واقف ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب قلندر خان کو اس سے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ بات کرو۔ قلندر خان نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ مجھے فوراً 2 کروڑ کی ضرورت ہے۔ خودکش بمبار ہمیں دوسری تنظیم سے خریدنا پڑے گا، اور اس مرتبہ دھماکے کے بعد مجھ سے براہ راست ڈیل کرنا۔ مولانا مفتی صاحب بیچارے عزت دار آدمی ہیں، اور تم جانتے ہو نا ان ایجنسی والوں کو، یہ اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ میڈیا والے الگ ان سے پریشان رہتے ہیں۔ بے فکر رہو، ہم ان کا خیال رکھیں گے، آخر رہنما ہے ہمارے۔ اس نے طنزیہ انداز سے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ میں تم سے کل اسی نمبر پر رابطہ کروں گا، نمبر میرے پاس آ گیا ہے۔ ہمیں کام سے مطلب ہے، نام سے نہیں، میرا مطلب سمجھ گئے ہو نا؟ قلندر خان نے دوسری طرف سے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ مولانا صاحب سے بات کرو گے؟ اس نے مولانا صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے فالتو سامان سر پر لادنے کی عادت نہیں۔ یہ کہہ کر قلندر خان نے فون آف کر دیا۔ اوہو، لائن کٹ گئی شاید۔ عابد شرے نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور فون آف کر کے دوبارہ وہیں رکھ لیا جہاں سے نکالا تھا۔ مولانا مفتی صاحب ہکے بکے اس کی طرف بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ عابد شرے نے تو ان کا کلیجہ ہی کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ ابھی اس موذی کا ٹینٹوا دبا کر اس بلا سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں، لیکن وہ ایسا صرف سوچ سکتے تھے۔ اپنے دونوں باڈی گارڈز وہ ڈیرے پر چھوڑ آئے تھے۔ اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے بھی تو عابد شرے کو کچھ نہ کہتے، بلکہ اس کے احکامات کی تعمیل کرتے، کیونکہ ان کا تعلق مولانا مفتی صاحب سے کم اور عابد شرے سے زیادہ تھا۔ اور مولانا مفتی صاحب کو اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان میں سے ایک عابد شرے کا کار خاص ہے، اور اس کے ذریعے ان کی تمام اطلاعات عابد شرے تک پہنچتی تھیں۔ گھبرائیں نہیں مولانا صاحب، آپ شریف آدمی ہیں، ان لوگوں سے ڈیل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں، ان سے میں زیادہ اچھی طرح نمٹ سکتا ہوں۔ آپ کا حصہ آپ کو ملتا رہے گا۔ یوں بھی میرے خیال سے آپ کا ان معاملات میں زیادہ عمل دخل مناسب نہیں۔ ایجنسیاں ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے لگی ہیں، اور میڈیا پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا معمول بنتا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے اب آپ آرام فرمائیں
اور میڈیا میں بھی زیادہ نہ آیا کریں. آپ اللہ والے ہیں، یہ آپ کا منصب نہیں. اچھا میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں اس قلندر خان کو. اتنا کہہ کر اس نے مولانا مفتی صاحب سے زبردستی معانقہ کیا اور ان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. مولانا مفتی صاحب پر ایک طرح سے سکتے کی سی کیفیت طاری تھی. جب تک انہیں ہوش آتا عابد شرا ان کی دسترس سے نکل چکا تھا. مولانا نے لمبی سانس لے کر اپنے احوال درست کیے اور واپسی کا سفر اختیار کیا. جیسے جیسے ان کے اوسان بحال ہو رہے تھے ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. اس 2 ٹکے کے چھوکرے کی یہ مجال، وہ زیر لب بڑبڑائے. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے دل ہی دل میں عزم کیا اور ڈیرے پر پہنچ گئے جہاں ان کے دونوں کار خاص پریشان دکھائی دے رہے تھے. حضرت جی آپ کدھر چلے گئے تھے؟ ایک نے دریافت کیا. بس ذرا کھیتوں کی دوسری طرف نکل گیا تھا. انہوں نے اپنا لہجہ نارمل رکھا. حضور بتا دیا کریں، ہم تو پریشان ہو رہے تھے. دوسرے نے تشویش ظاہر کی. خیر ہے، اللہ خیر کرے گا، مولانا مفتی صاحب نے کہا اور ان کی طرف دیکھے بغیر گھر کی طرف چل دیے. وہ فوری طور پر قلندر خان سے رابطہ کر کے اسے پیش آنے والی اس ایمرجنسی سے آگاہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جس موبائل سے فون کرنا تھا وہ یہاں نہیں تھا کیونکہ 2 روز بعد انہیں واپس اپنے ہیڈ آفس ہی جانا تھا. اس لیے انہوں نے سیٹلائٹ فون اپنے ہمراہ ہی نہیں لیا تھا. دوسرے روز ان کے رفقا اور مریدین حیران ہی رہ گئے جب انہوں نے اچانک واپسی کا عزم کر لیا اور انہیں بتایا کہ وہ پروگرام مختصر کر رہے ہیں. اسی روز شام کو وہ اپنے ہیڈ آفس پہنچ گئے جہاں انہیں قلندر خان سے اس ضمن میں ہدایات لینی اور اسے تازہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا. انہیں رہ رہ کر ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں ان کا امریکی دوشیزہ سے شادی اور وہاں مستقل قیام کا مسئلہ ہی نہ بگڑ جائے. دونوں میں سے ایک کو فوراً مر جانا چاہیے. ڈگلس نے قلندر خان کے ساتھ ہونے والی اس ہنگامی ملاقات میں اس کی بات بڑے دھیان سے سننے کے بعد فیصلہ کن لہجے میں کہا. میں سمجھا نہیں جناب. قلندر خان کچھ گڑبڑا گیا تھا. دیکھو قلندر خان، تم نے کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا، نہ ہی میں تمہارا ٹیچر ہوں کہ تمہیں سمجھانا شروع کر دوں. ہماری تمہاری ڈیل ہے کہ پیسہ لو اور کام کرواؤ، لیکن تمہارے ساتھ چونکہ دوستی کا بھی ایک تعلق ہے اور تمہارے بھلے کے لیے یہ میں سب کچھ سمجھا رہا ہوں. ابھی تک لشکر کے لوگوں نے صرف ذمہ داریاں قبول کی ہیں، ان کا اپنا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. میرا مطلب ہے کہ ان کے پاس کیش کروانے کے لیے فی الوقت کوئی نیا شہید نہیں. کب تک پرانے شہیدوں سے کام چلائیں گے؟ دونوں کو ایک دوسرے کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے پر لگا دو. جو بچ گیا اس سے ڈیل کر لینا، جو مر گیا اس کو بچنے والا کیش کروا لے گا. یوں بھی قلندر خان تم ایک وقت میں 2 شیطانوں سے نہیں نمٹ سکتے، ایک کو تو قابو کیا جا سکتا ہے. ڈگلس نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا اور قلندر خان کو سب کچھ اچھی طرح سمجھ آ گیا. وہ جان گیا کہ ڈگلس نہیں چاہتا کہ یہ مسئلہ ان کے لیے پریشانی پیدا کرے. وہ ان کی طرف سے خرچ کیے جانے والے پیسے کا بہترین رزلٹ چاہتا ہے. یوں بھی مولانا مفتی صاحب آج کل اس کی جان کو آ گئے تھے. دن رات وہ امریکہ میں شادی کی رٹ لگائے رکھتے تھے اور یہ شکایت بھی مسلسل مل رہی تھی کہ مولانا مفتی صاحب فنڈز کی منصفانہ تقسیم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے لشکر کے کمانڈروں نے بھی آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، اس نے ڈگلس سے کہا. دونوں کو الگ الگ بتا دو کہ اگلا 2 کروڑ اسے ملے گا جو دوسرے کی چھٹی کروا دے گا. ڈگلس مکاری سے مسکرایا. گھر پہنچ کر قلندر خان نے جیسے ہی سیٹلائٹ فون آن کیا مولانا مفتی صاحب کی گھنٹی بجنے لگی. نہ جانے وہ کب سے ٹرائی کر رہے تھے. قلندر خان ذہنی طور پر تیار بیٹھا تھا. مفتی صاحب آپ نے کیا غضب کیا؟ اسے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے سارا کام خراب کر دیا. آپ جانتے ہیں ہم دہشت گردوں سے بات نہیں کرتے. آپ نے میری بات تو سن لیں قلندر خان صاحب. مولانا مفتی نے بے قابو ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی. مجھے تو علم ہی نہیں یہ شیطان کہاں سے درمیان میں ٹپک پڑا. اس کے بعد انہوں نے عابد شرے کی آمد اور فون کی ساری کہانی سنا دی. مولانا صاحب آپ خود سمجھدار ہیں، دیکھ لیں اگر یہ بندہ درمیان میں آ گیا تو سارا کھیل بگاڑ دے گا. ہم لوگ باہر رہتے ہیں، ہمارا تو ایسے بندے سے رابطہ ہی ہمارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. اس کا کچھ کرے مولانا صاحب، ورنہ یہ شخص ہم سب کو لے ڈوبے گا. اس نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا. میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. اس کے ساتھی بھی اس سے بہت تنگ ہیں. آپ سے کیا پردہ، کمانڈر عتیق اللہ نے اس کے خلاف دوسرا گروپ بنا لیا ہے. لشکر کی اس طرح تقسیم سے تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. آپ ہی مشورہ دیں، اس کا کیا کرے؟ مولانا مفتی صاحب نے ہوشیاری سے آخری جملہ پھینکا.
واہ مولانا واہ، مرض کو جانتے ہیں اور علاج مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ہم تو آپ کے ہی خدمتگار ہیں، آپ کا ہی بھلا چاہیں گے نا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس سے جلد از جلد نجات حاصل کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ اگلی ڈیلیوری آپ کے بجائے اسے روانہ کی جائے، یہ تو سارا مال ہڑپ کر جائے گا۔ قلندر خان نے مولانا مفتی کی کمزور رگ پھر زور سے دبائی۔ ٹھیک ہے، کچھ کرنا ہی پڑے گا، مولانا نے بالآخر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ابھی اگلی ڈیلیوری دبا کے رکھوں، لیکن 2-4 دن سے زیادہ ممکن نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت شور مچائے گا۔ جسے میرے نمبر کا علم ہے، ممکن ہے باقی ساتھیوں میں سے بھی کسی کے نمبر کا علم ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ بات مجھ سے آگے بڑھے۔ قلندر خان نے مولانا مفتی صاحب پر دباؤ بڑھایا۔ انشاءاللہ اگلی ڈیلیوری میں ہی وصول کروں گا، بس 2-3 دن دے دیں۔ مولانا مفتی صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، میں 3 روز بعد رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مولانا مفتی صاحب کو اگلی بات کرنے کا موقع دیے بغیر اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔